اب ڈیسیجن لے لیا آپ نے، اس کے بعد بھی کچھ دو چیزیں اور ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ فیصلہ جو باقی لوگوں کی لائف کو بھی ٹچ کرتا ہے، تو وہ جو لائف کو ٹچ کرتا ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک تو وہ ہے کہ بھئی آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے والد صاحب، ہمارا مکان تھا، اس کا ایک پورشن مطلب وہ اس پہ ٹیننٹ تھے تو رینٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا. تو ہمارے ابا کے انتقال کے بعد مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ جب آپ کے والد صاحب مکان رینٹ آؤٹ کرتے تھے تو پڑوسیوں سے بھی مطلب مشورہ کرتے تھے، مطلب انہیں بتاتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہاں پہ ٹیننٹ ہوں گے، اور وہ بتاتے تھے کہ یہ 4 لوگوں کی فیملی ہے، اس میں بچے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ شور بھی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زحمت ہو، تو آپ کو کوئی وہ اپنا مکان رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن پڑوسیوں سے جیسے کنسنٹ لے رہے ہیں. یعنی اب میں امپلیمنٹیشن آف دا ڈیسیجن کی بات کر رہا ہوں. تو اور شروع میں بھی جب آپ مشورہ کر رہے تھے تو بھی بہرحال یہ آپ کر رہے تھے، لیکن اس کو دیکھیں. اور اسی طرح جو ایک اور چیز ہے جو پوسٹ ڈیسیشنز کے اندر، یعنی جو دوسرا معاملہ، ایک ہے کنسنسس سیکنگ، اور دوسری بات ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے. فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں خیر رکھے اور اس فیصلے میں خیر جاری رکھے، اور اس میں آپ کی مدد فرمائے، آپ کی استعانت کرے. ایاک نستعین جو ہے وہ سمجھ لیں کہ استقامت کی دعا ہے. یعنی ایک طرح سے ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ایاک نستعین. اب دونوں کام، یعنی اب اللہ مدد کرے تاکہ ہم استقامت اس پہ آئے. لیکن استقامت کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیوں کو دور ہونا چاہیے. استقامت اور ہٹ دھرمی یہ ایک چیز نہیں ہے. استقامت اور ہٹ دھرمی میں بہت فرق ہے. ہٹ دھرمی کیا ہے اور استقامت کیا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. استقامت اخلاص پر مبنی راستے کا نام ہے، اور یعنی ایک اخلاص کے ساتھ ہے اور دوسرا اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہے. یعنی ایک کی بنیاد کبر ہے، دوسرے کی بنیاد اخلاص ہے. دوسرا جو فرق ہے کہ ایک میں اپنی اصلاح کا امکان زندہ رہتا ہے. استقامت وہ ہے جس میں آپ اپنے فیصلے سے بھی رجوع کرنے پہ راضی ہوتے ہیں. یعنی استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹیں. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کے اوپر کھڑے ہیں. جو آپ کو جو بات ٹھیک لگی تھی فیصلے کے ٹائم پر، آپ نے وہ فیصلہ کیا. آگے چل کر آپ کو کچھ اور بات واضح ہوئی اور اب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، تو اب آپ نے رجوع کیا اپنے فیصلے سے. اپنے فیصلے سے رجوع کرنا بھی استقامت کا حصہ ہے. یعنی ایک میں اپنی اصلاح کا امکان زندہ رہتا ہے، دوسرے میں اپنی اصلاح کا کوئی امکان پایا نہیں جاتا. تو ہٹ دھرمی اور استقامت ایک چیز نہیں ہے. اچھا، ایک صبر کی حالت ہے، یعنی استقامت اسٹیٹ آف صبر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک مزاجی عارضہ ہے. یعنی ایک مزاجی بیماری ہے ہٹ دھرمی، اور استقامت جو ہے وہ صبر کا ایک کی حالت ہے. تو استقامت، بہت سے لوگ ہٹ دھرمی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم استقامت پہ کھڑے ہیں. بھئی آپ ریجڈ نہیں ہونا ہے، اللہ سے استقامت کی دعا کیجیے. تو بہرحال یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں. میں نے آج کی نشست میں نے یہ بتایا کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کون سا ہوتا ہے. اسٹارٹ میں نے یہاں سے کیا، زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کون سا ہوتا ہے. سب سے پہلے میں نے یہ بات کی. اس کے بعد میں نے فیصلہ سازی یا فیصلہ کرنے کے جو اصول ہیں ان کا جو فریم ورک ہے، فیصلہ کرنے کا جو پروسیس ہے، اس سے پہلے کچھ ابتدائی نوعیت کی ایک تھنکنگ کرنی چاہیے، جس کے 4 میں نے بیسک پری کنسیڈریشنز کہہ لیں، یا اس سے پہلے کے 4 پہلو جن کو دیکھنا ہے. اس پہ میں نے 4 قسم کے سوالات رکھے تھے. اس کے بعد میں نے 5 اصولوں پر مشتمل ایک ڈیسیجن میکنگ کا فریم ورک شیئر کیا، اور اس کے بعد میں نے آخر میں پوسٹ ڈیسیجن، یعنی فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس میں میں نے 2 چیزیں اس میں نے پوائنٹ آؤٹ کی. تو اگر میں اس کو نومیرک فارم میں ایکویشن بناؤں تو زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک بات یہ ہے. اس کے بعد 4 باتیں ہیں، اس کے بعد 5 اصول ہیں، اور اس کے بعد 2 باتیں ہیں. تو 1 4
5:2. تو یہ کل ساری باتیں مطلب سمجھ لیں کہ یعنی سب ملا لیں تو یہ 12 باتیں بنتی ہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے. ایک بات یہ کہی، پھر 4 باتیں وہ کہیں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے. تو یہ پھر میں نے 5 اصول بتائے، اور پھر میں نے 2 باتیں اور بتائیں یعنی فیصلہ کرنے کے بعد. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح فیصلے کی توفیق دے. مجھے یہ بات اعتراف کرنا چاہیے تھا شروع میں، وہ مجھے بہرحال اب کر رہا ہوں کہ میرے بارے میں یہ خیال نہ کیجئے کہ بھائی میں نے زندگی میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہی نہیں ہوگا، ایسا نہ سمجھیے گا. میں بڑی غلطیاں کر کے یہ علم جو میں جس پہ کھڑا ہوں اس میں غلطیوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اور بہت سے مطلب میرے فیصلے بھی بہت سے غلط ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں ہر انسان سے. مطلب دیکھیں، ڈیسیشن میکنگ کے اصول سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ سے یا مجھ سے کبھی کوئی غلط فیصلہ ہوگا ہی نہیں. ہم سے غلطیاں ہوں گی اور ٹھوکریں بھی لگیں گی، اور بس یہ بھی اللہ سے بس مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ٹھیک رکھے. جو کچھ ہماری زندگی میں ٹھیک ہو رہا ہے اس کی بس بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ٹھیک ہونے دیا. جو کچھ ہماری زندگی میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں ہم ذرا اپنا ہاتھ تلاش کریں. مسٹر پرفیکٹ ٹائپ کا آدمی میں نہیں ہوں، بہت غلطیاں کرنے والا آدمی ہوں. اللہ بس میری غلطیوں پہ معاف کرے اور مجھے بھی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے. چلیں اب سوال لیتے ہیں. سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے بہت کلوز ہو جاتا ہے، آپ کے کوئی فیملی ممبر، تو اگر ایک بندہ ہے جو وہ آپ سے اپنی لائف کا ہر معاملے میں وہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہے اور وہ آپ سے لے رہا ہے مشورہ، اپنی پرائیویٹ اپنی پرسنل لائف، تو اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیز مطلب ختم ہو جائے، کوئی نہ اتنا انوالو کرے اپنی لائف میں، پر اگلا بندہ اگر نہیں سمجھ رہا تو پھر اس چیز کو کیا کیا جائے؟ کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں جو دے رہی ہوں مشورہ وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے، اور دوسرا ایک بندے کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایک طرح کی غیبت میں آتا ہے. تو پلیز سر اس بارے میں بتائیں.